کیسے بتاؤں تم کو، کیسے بتاؤں تم کو، جو ظلم مجھ پہ ڈھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ مونا کاظمی اور قائم ٹی وی کینیڈا کے اسپیشل پروگرام ایام فاطمیہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ وقبل الذکر اشہد ان فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ، میں گواہی دیتی ہوں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بے شک کائنات کی سچی ترین خاتون ہیں، اور یہ گواہی صرف میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے نہیں دے رہی، کائنات کا ہر ذی شعور، ہر باشعور انسان اس گواہی کو دے گا، اور جو نہیں دیتے ہیں انہیں دینا چاہیے کہ ان سے زیادہ سچا، ان سے بڑی صدیقہ کائنات میں پروردگار عالم نے خلق نہیں کی۔ بات کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے متعلق ان روایات کی کہ جن میں خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت میں فضیلتی جناب سیدہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کی روایت کے مطابق ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ کی عیادت کے لیے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیمار دیکھ کر بی بی سلام اللہ علیہا رونے لگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایسے دیکھا تو فرمایا، اے میری لخت جگر، تمہاری شادی اس ہستی کے ساتھ ہوئی جو سب سے پہلا مصدق اسلام ہے اور سب سے بڑا عالم ہے۔ اللہ رب العزت نے روئے زمین کے تمام مردوں میں سے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے مجھے منتخب کیا، پھر دوسری مرتبہ تمام عالم کے مردوں میں اس نے تمہارے شوہر نامدار کا انتخاب کیا۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہاری شادی ان کے ساتھ یعنی علی کے ساتھ کر دوں اور انہیں میں اپنا وصی بناؤں، تو پروردگار عالم کے حکم سے میں نے تمہاری شادی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کر دی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا وصی اور جانشین قرار دیا۔ آگے فرماتے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میری دختر، ہم میں سے افضل الانبیاء ہیں وہ تمہارے بابا ہیں، ہم میں سے ہیں اور سید الاوصیاء وہ تمہارے شوہر نامدار ہیں، ہم ہی سے ہیں سید الشہداء اور وہ حضرت حمزہ ہیں تمہارے بابا کے چچا، ہم ہی میں سے ہیں شہید جو ملائکہ مقرب کے ساتھ جنت میں اڑان بھرتے ہیں، اور وہ جعفر طیار علیہ السلام ہیں جو کہ تمہارے بابا جان کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ہم ہی میں سے ہیں اس امت کی دو سبط، اور ہم ہی میں سے ہیں سید الشباب اہل الجنہ حسنین شریفین علیہم السلام، اور وہ تمہارے فرزند ہیں، اور اس ذات اقدس کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم ہی میں سے ہیں اس امت کے مہدی، اور وہ تمہارے فرزند ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا اپنی بیٹی کو تسلی دینے کا ایک ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تسلی کس طریقے سے دے رہی ہیں کہ دیکھو فاطمہ، رونے کا نہیں خوشی کا مقام ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ہم ہی میں سے سید الشہداء بنائے، سید الانبیاء بنائے، سید الاوصیاء بنائے، سید شباب اہل الجنہ بنائے، اور خود بھی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ تو نبی اللہ فرما رہے کتنا بافضیلت پروردگار عالم نے ہمارے اس خاندان کو بنایا ہے، اے فاطمہ الزہرا دیکھو۔ اور آگے دیکھیے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتون جنت
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق میں جو حکومت وقت نے کیا وہ کیا، لیکن دختر نبی نے ایک خاص شخص سے فرمایا کہ اے شخص تم یہ مت سمجھو کہ میری دعا اور بد دعا میں کوئی اثر نہیں ہے، خدا کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ کوئی ستمگاروں کی لپیٹ میں آ کر مارا جائے، اور تم بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہو۔ اگر میں اللہ سبحانہ و تعالی کی قسم دے کر کسی چیز کے لیے کہوں تو پھر کوئی دیر نہیں ہوگی، بے شک بی بی سچی ہیں، بے شک بی بی حق پر ہیں، بے شک ایک ایک جملہ یہاں پر بی بی نے جو اس خاص شخص سے کہا، بے شک یہ فرمایا کہ مت سمجھنا کہ میری دعا بد دعا میں کوئی اثر نہیں ہے، کوئی دیر نہیں لگے گی اگر میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دوں۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہ وہ بی بی ہیں، پہلے ہی معجزات یہاں کے پہلے ہی مشہور ہیں کہ اگر بچے کہہ دیں کہ ہمیں تو نیا لباس چاہیے، اور بیوی کہہ دیں کہ تمہارا درزی کپڑے لے کر آتا ہوگا، تو جوانان جنت کے سرداروں کے لیے پروردگار عالم رضوان جنت کو درزی بنا کر بھیج دیتا ہے کہ جاؤ ان بچوں کے لیے، کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لفظ جو نکلے تھے زبان سے، ان زبانوں کو پروردگار عالم نے بھی حق گردانا، اور پروردگار عالم نے رضوان جنت کو لباس جنت لے کر جوانان جنت کے سرداروں کے لیے جنت کی خاتون جنت کے کہنے پر زمین پر بھیج دیا۔ بی بی یہی فرما رہی کہ مت سمجھنا کہ میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا تو کوئی دیر نہیں لگے گی کہ پروردگار عالم اس کو قبول کر لیں۔ محدث عیاشی کی روایت میں آپ بیان کرنا چاہوں گی کہ جب حکومتی دستہ حضرت امام علی علیہ السلام کو رسی میں جگڑ کر، یہ دیکھیے میں اس وقت جلالی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے، کہ جب حکومتی دستہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو رسی میں جکڑ کر دربار خلافت میں لے گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے باہر آئیں اور فرمایا اے شخص تم کیا چاہتے ہو کہ تم میرے شوہر نامدار کو قتل کرو؟ کیا تم میرے شوہر نامدار کو قتل کرو گے اور مجھے مصائب مشکلات میں ڈال دو گے؟ خدا کی قسم اگر تم نے ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو پریشان کروں گی، اپنے گریبان کو چاک کر کے اپنے بابا جان کے روضے پر ان کی قبر پر چلی جاؤں گی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں فریاد کروں گی۔ ابھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی یہ گفتگو جاری تھی کہ وہاں حضرت سلمان فارسی پہنچ گئے اور عرض کیا کہ اے دختر رسول، اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے بابا کو رحمت للعالمین بنایا اور بیت الشرف میں آپ کو ان کا واسطہ کہ واپس چلی جائیں۔ جناب سیدہ نے فرمایا اے سلمان، کیا آپ نہیں جانتے یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اب کاسائے صبر لبریز ہو گیا، اب مجھے اپنے بابا کی قبر مبارک پر جانے دو، میں وہاں جا کر اپنے سر اور بالوں کو پریشان کروں گی، میں اپنے بالوں کو کھول کر فریاد کروں گی، میں گریبان چاک کر کے فریاد کروں گی اور بارگاہ میں اپنے بابا کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں بابا کی قبر پہ کھڑے ہو کر میں شکایت کروں گی۔ حضرت سلمان نے جب یہ سنا تو عرض کیا کہ اے بی بی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مدینہ منورہ زمین میں نہ دھس جائے اور قیامت سے پہلے قیامت نہ آ جائے۔ مجھے میرے آقا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کو گھر میں لے جاؤں اور آپ کو یہ ارادہ ترک کرنے کے لیے بولوں۔ جیسے ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے سنا، جناب سیدہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو حکم ابو الحسن کا ہے میں اپنے شوہر کے حکم کی اطاعت کرتی ہوں اور صبر کر کے میں گھر چلی جاتی ہوں۔ اب یہاں پر میں نصر بن مزاحم جو اہل سنت کے بہت بڑے راوی ہیں، ان کی روایت یہاں پر بیان کروں گی۔ نصر بن مزاحم نے ابن زیاد بن منظر سے، اس نے زازان سے، اس نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، جو میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے محبت کرے گا
وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جو میری بیٹی سے بغض رکھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اے سلمان، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی۔ اس کی موت آسان ہو جائے گی، قبر کی منزل آسان ہوگی، میزان محشر، صراط، حساب سب آسان رہیں گے۔ میری بیٹی جس پر خوش ہوں گی اس سے میں خوش ہوں گا، جس سے میں خوش ہوں گا اس سے میرا خدا خوش ہے، جس سے میری بیٹی فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، اور جس سے میں ناراض اس سے میرا خدا ناراض، اور اس پر خدا کا غضب ہوگا۔ آگے فرمایا، اے سلمان، کچھ لوگ میری بیٹی کو ستائیں گے اور ان کے شوہر نامدار پر ظلم ڈھائیں گے، ان سب پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور ان پر اللہ کی لعنت ہوگی جو میری بیٹی کی اولاد اور ان کے شیعوں پر ظلم کریں گے۔ اب آگے میں ایک روایت یہاں پر بیان کروں گی کہ جناب علی بن عمر کی روایت ہے کہ جناب علی بن عمر نے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے آبا سے، کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اے میری دختر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تمہارے غضب سے اللہ سبحانہ و تعالی غضبناک ہوتا ہے۔ حضرت زید کی روایت میں یہاں پر بیان کروں گی۔ حضرت زید بن علی العابدین اپنے والد ماجد سے، اور وہ اپنے والد ماجد سے کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دق الباب کیا اور فرمایا، اے اہل بیت رحمت، محل رسالت، ملائکہ آسمان کی منزل، تم سب پر میرا سلام ہو، تم پر درود ہو اے میری لخت جگر، بے شک پروردگار عالم نے تمام افراد بشر میں تمہارے بابا کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کیا، اور میرے بعد تمہارے شوہر نامدار کو میرا بھائی اور وسیع قرار دیا۔ اور پھر اس نے تیسری مرتبہ نگاہ انتخاب فرمائی تو تمہاری والدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو تمام عالم کی عورتوں کی سیدہ و سالار قرار دیا۔ اور پھر میری نظر انتخاب الہی نے اب تمہارے فرزندوں حسنین کریمین کا انتخاب کیا اور انہیں جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا۔ اس وقت عرش نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، اپنے نبی کے فرزندوں اور ان کے وسیع کے بیٹوں کے وسیلے سے مجھے آراستہ کر دے، کیونکہ یہ سب بروز قیامت پہلی صف میں ہوں گے اور وہ عرش اعظم پر مسند نشین ہوں گے۔ آخر میں حمید بن صالح کی میں یہاں روایت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد ماجد حسین ابن علی سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے دل کا سرور و رونق اور ان کے فرزند میرے دل کا ثمر و میوہ ہیں، اور ان کے شوہر نامدار میری آنکھوں کا نور ہیں، اور ان کے بیٹوں میں ائمہ اطہار میرے رب کے امین اللہ کی ریسمان دراز ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کی مخلوق کے درمیان وسیلہ و واسطہ ہیں۔ جس نے ان کی رسی اور ریسما سے تمسک کیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے ان سے انحراف کیا اور انکار کیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، نگہبان۔